اس لیے کیونکہ کچھ دنوں پہلے ایک ملعون انسان نے، ایک شیعہ مکتب فکر کا ایک آدمی، ایک راجنیتا، اس نے قرآن کریم کے خلاف سپریم کورٹ میں کچھ انہوں نے PIL داخل کیا، ایک آویدن، ایک درخواست انہوں نے دیا کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال پھینکا جائے۔ وجہ پوچھا گیا کہ 26 آیتوں کو کیوں نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وائلنس کی ٹیچنگ ہے، یعنی ان 26 آیتوں میں زبردستی، ظلم و زیادتی، آتنکواد کو بڑھاوا ان 26 آیت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ان 26 آیتوں کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ ریموو کے مطلب آتے ہیں ختم کر دینا، ہٹا دینا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں شریعت سے نفرت نہیں ہے، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان 26 آیتوں کو خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذی النورین، یہ تینوں خلفاء نے مل کر اپنی طرف سے اس کے اندر ان 26 آیتوں کو اس قرآن کے اندر ایڈ کیا، شامل کیا۔ اور تو ان 26 آیتوں کا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے اور محمد کی وحی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے ہم ان 26 آیتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ قرآن کریم کے اندر نہ کوئی تبدیلی اور نہ کوئی تحریف اور نہ کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئی، دساتیر آئی، آواستھا آئی، بائبل آئے، انجیل، زبور، توریت کا وجود ہوا، رگ وید، یجروید دنیا کے اندر ہیں، سام وید ہیں، اتھرو وید ہیں، رامائن، مہا بھارت، گیتا ہے، مگر ان تمام کتابوں میں تبدیلی ہوئی، اپنی من پسند باتیں اس کے اندر ایڈ کی گئی، اور ان کے اندر جو احکامات تھے جن پر عمل کرنا مشکل اور دشوار تھا، ان آیتوں کو، ان منتروں کو، ان سینٹنسز کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ بہت سی کتاب تو ایسی بھی جس کے اندر 2 کتاب ہے، وشے ایک ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے۔ سپوز دیٹ والمیکی رامائن ہے، شری رام چندر جی کے بارے میں لکھا گیا، اور تلسی داس نے 1518 میں اسی دھرتی پر ایک رام چرتر مانس لکھا۔ ان دونوں میں رام چندر جی کی جیونی کو بیان کیا، لیکن ایک کتاب میں رامائن، والمیکی رامائن میں شری رام چندر جی کو مریادہ پرشوتم، مہان انسان کہا گیا۔ راما اور تلسی داس نے شری رام چندر جی کو بھگوان کہا، یعنی کتاب ایک وشے میں 2 کتاب، مضمون ایک، لیکن اس کے اندر تبدیلی۔ تو یہ صرف قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری، کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی بھی محلے کا، کسی بھی مسجد کے مسلمان کا قرآن آپ اٹھا لیجئے، آپ کو اس میں ذرہ برابر تبدیلی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، یہ صرف قرآن کا اعجاز۔ اور آج اس قرآن کے 26 آیتوں کو یہ نہنجار لوگ، یہ شرابی لوگ، یہ جواری لوگ، یہ جاہل ان پڑھ گوار جو اسلام کے تعلیم سے آشنا نہیں، جو اسلام کی تعلیم سے واقفیت نہیں رکھتے، وہ قرآن پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات مسلم ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن الحمدللہ بیسٹ اور بیٹر ہے، لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا، جب یہ اعتراض، جب انہوں نے
یہ درخواست دی تو ہمارے مسلم لوگوں میں سے بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب کیا واقعتاً ہمارے قرآن میں وائلنس ٹیچنگ ہے، وائلنس کی ٹیچنگ کی جاتی ہے؟ وائلنس کا مطلب ظلم، زیادتی، آتنک، اگر، فساد۔ ٹیچنگ مینس سکھانا، درس دینا، بتانا۔ تو وائلنس کی ٹیچنگ دی گئی۔ کیا ہمارے قرآن میں کیا ایسی بات ہے؟ مسلمان پوچھتا، اب کنفیوز ہو گیا مسلمان، کیا قرآن میں مولانا بتائیے کیسی بات ہے آپ کے ہمارے قرآن میں؟ ہم تو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن وسیم رضوی چونکہ بڑا نیتا ہے، چونکہ بہت بڑا شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین رہ چکا ہے، اسی لیے اس نے جب سپریم کورٹ میں درخواست دی ہمارے قرآن کی آیتوں کے خلاف، تو بات میں تو کچھ نہ کچھ جان ہوگی۔ ہمارے مسلمان کنفیوژن میں پڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس بندے سے کہا، ہم نے اس اللہ کی رسول کے ماننے والے سے کہا، ہم نے اس ایمان والے سے کہا، ہم نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، صاف طور پر آپ بتانا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا وہ سچ ہے؟ وسیم رضوی انہوں نے کہا کہ مولانا میں کنفیوژن میں پڑ گیا ہوں کہ واقعتاً ہاں شاید وسیم رضوی بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تب نہ اس نے وکیل کو ہائر کر کے، وکیل تیار کر کے سپریم کورٹ میں جا کر ہمارے قرآن کے خلاف PIL داخل کیا۔ ہم نے کہا کہ کوئی بھی کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا، سب سے پہلی بات تو یہ اس وسیم رضوی کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اٹس ناٹ فار دا مسلم کمیونٹی ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر صرف مسلم جماعت کے لیے اس قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ دنیا کے ہر طبقے کے لیے، ہر انسان کے لیے، دنیا کے اندر مانوتا کے لیے، انسان کے لیے ہدی للناس، اللہ نے اس قرآن کو ہدایت بنایا۔ وسیم رضوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور میرے ایمان والے بھائی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے اس لائر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ کسی ظلم کو اگر نہیں کرتا، کسی تشدد کو جنم نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن پڑھ کر آتنکواد پیدا ہوتے ہیں، یہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پر قرآن پڑھنے کے بعد جیش محمد میں جانے والے پیدا ہوتے ہیں، IS میں جانے والے پیدا ہوتے ہیں، اور آتنکواد کا جنم ہوتا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر کن کا کہنا تھا؟ وسیم رضوی کا کہنا تھا۔ آپ جواب دینا وسیم رضوی کو کہ ضمیر فروش انسان، ایمان کو بیچنے والے، اللہ سے تم نے بغاوت مول لی۔ یہ انجیل نہیں ہے کہ جو چاہو تم کہو گے، یہ زبور نہیں ہے کہ تم بدل دو گے، یہ سام وید نہیں ہے، رگ وید نہیں ہے کہ اپنے من کی بات اس کے اندر ایڈ کر دو گے اور پھر وہ چیز لوگوں کے اندر عام رواج میں لوگ اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے۔ سات پشت بھی قبر سے تمہارا اٹھ کر آ جائے، قرآن کریم کے ایک نقطے کو نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا کی اور کتاب کی حفاظت انسانوں کے ذمے رکھی۔ انجیل کو اللہ نے نازل کیا، لیکن انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ زبور کو اللہ نے نازل کیا، لیکن زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ توریت کو اللہ نے نازل کیا، لیکن توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کندھے پر نہیں لی۔ دنیا کی اور بھی صحیفے جو انبیاء اور رسول کو دیے گئے، اللہ نے دنیا کی کسی بھی کتاب کی حفاظت
اپنے ذمے نہیں لی، لیکن صرف دنیا کی ایک واحد کتاب جس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دینے کی کوشش کی کہ اے لوگو، یہ جو قرآن جا رہا ہے تمہارے بیچ میں، اس کا محافظ، اس کا حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ جانتے تھے کہ وسیم رضوی آئے گا، اللہ جانتے تھے ایڈوانی آئیں گے، اللہ جانتے تھے کہ ایسے دیش کے اندر غدار آئیں گے، ایسے کامنل آئیں گے جو اس قرآن کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ جانتے تھے کہ پرچنڈ بہومت آئے گی کسی کی جو ہمارے طلاق کے احکام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ جانتا تھا اس بات کو کہ مدرسوں میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی وہاں پر ان مدرسوں میں تالے لگائے جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لگا لو طاقت، جتنی طاقت تمہارے پاس ہو، لیکن اس قرآن کا محافظ میں ہوں۔ میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وسیم رضوی صاحب، جتنی طاقت تم میں ہو اور تمہارے نقلی خداؤں میں ہو، تمہارے ڈپلیکیٹ خداؤں میں ہو، جن کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے، جن کی زبان تم بول رہے ہو، تم طاقت لگا لو، تم قرآن کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا، اور جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی لیے میرے مسلم بھائیوں، اس کے اس بیان سے، اس کے اس کرتوت سے، اس کی اس ناپاک حرکت سے ہمیں سش و پنج میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ مینشنڈ ایوری تھنگ کلیئرلی۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی جھوٹی ہو سکتی ہے، چاند کی نور جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ وسیم رضوی کو کہ مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ رضوی صاحب، آپ نے الزام لگایا کہ چاروں خلفاء میں سے 3 خلفاء نے مل کر اس قرآن میں 26 آیتوں کو ایڈ کیا، الگ سے داخل کیا۔ وہ 26 آیتیں کون کون سی؟ ان میں سے عموماً وہ آیتیں جن کا تعلق جہاد سے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیت پردے کے تعلق سے جو آیت ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے جو آیت ہیں اس کو بھی شامل کیا ہے، زانی کو جو سزا کوڑے برسائے جاتے ہیں، سنگسار کرنے کا آرڈر ہے، اس کو بھی شامل کیا ہے، اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کو بھی شامل کیا اس نے۔ ایسے 26 آیتوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھیے یہ قرآن میں زنا کرنے والے کو کتنا خطرناک سزا دینے کی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پتھر مارو، اس کو سنگسار کر دو، اس پر کوڑے برساؤ، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کون کہہ رہا؟ وسیم رضوی کہہ رہے۔ تو وسیم رضوی سے پوچھو کہ لال کرشن ایڈوانی جی سے کسی نے پوچھا کہ سر زانی کو کون سی سزا ملنی چاہیے، زنا کرنے والے کو، ریپسٹ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ should be that penalty، سزائے موت ملنی چاہیے۔ اچھا، زانی کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن کسی نے پوچھا کہ سر زنا تو بہت ہو رہا ہے، بہت ہمارے نوجوان ایسے ہے کہ بہک جاتے ہیں اور وہ زنا کر بیٹھتے ہیں، تو کیا اس نوجوان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے؟ اس کی جوانی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک کام کرتے ہیں سر، کوئی ایک ایسا راستہ، ایک ایسا اپائے بتائیے کہ جس سے زنا میں پابندی بھی آ جائے اور زنا بھی نہ ہو اور سزائے موت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو لال کرشن ایڈوانی جی سے سائل نے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتائیں۔ کرشن ایڈوانی جی نے کہا کہ میرے پاس حل نہیں ہے، I don't have any idea, I don't know۔
میں نہیں جانتا ہوں کہ زنا سے کیسے بچیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سر آپ کا جو شاستر ہے اس کے اندر کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ رگ وید سے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ، تو رگ وید خاموش ہو گئے۔ یجروید سے پوچھا، سام وید سے پوچھا، اترو وید سے پوچھا، رامائن مہا بھارت گیتا سے پوچھا کہ زنا سے بچنے کا راستہ بتاؤ، ساری کتابیں خاموش ہو جاتی۔ 2 قدم آگے بڑھا کر ہم نے بائبل سے پوچھا، متا سے پوچھا، مرقس سے پوچھا، لوقا سے پوچھا، یوحنا سے پوچھا، برنیاس سے پوچھا، ہم نے سکھ دھرم کے گرو نانک سے پوچھا، ہم نے سکھ دھرم کے گرو گووندر سنگھ سے پوچھا، ان کے کتاب سے ان کے 10 گروؤں سے پوچھا، ہم نے مجوسی کے حضرت شعیب کے قوم بت پرست مجوسی ان سے پوچھا، ہم نے چین کے اندر بسنے والی آشوریو، شنوٹو اور کنفیوشنزم ان تینوں قوم سے پوچھا کہ بتاؤ کہ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اے دنیا کے اندر ترقی کرنے والے، بتاؤ کہ زنا سے بچنے کا راستہ تمہارے پاس ہے؟ امریکہ سے ہم نے پوچھا، چونکہ امریکہ تو وہ ملک ہے دنیا کے ٹاپ موسٹ کیا ہے، سپر پاور ہے، دنیا کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے امیر ترین دیش میں نام لیا جاتا ہے امریکہ کا۔ تو امریکہ سے پوچھو کہ امریکہ بتاؤ زنا سے کیسے بچیں؟ اس امریکہ سے پوچھا گیا تو امریکہ نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ ہیو اینی سولوشن، ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، ہمارے پاس زنا سے بچنے کا راستہ نہیں۔ میرے بھائیو، امریکہ ہی نہیں بلکہ پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک جتنے بھی دنیا کے اندر ملک ہیں، ممالک، کنٹریز ہیں، ایک ایک کر کے آپ کسی سے بھی پوچھئے، آسٹریلیا سے پوچھئے، فرانس سے پوچھئے، برطانیہ سے پوچھئے، یورپ کنٹریز، لندن سے پوچھئے، جرمنی سے پوچھئے، اٹلی سے پوچھئے، یوکرین سے پوچھئے، ناروے سے پوچھئے، اوسلو سے پوچھئے، آپ کسی بھی ملک سے پوچھئے، کسی بھی طاقتور ترین پروفیسر سے پوچھئے، کسی بھی نیتا سے پوچھو، کسی سی ایم سے پوچھو، کسی چیف منسٹر سے پوچھو، کسی پی ایم سے پوچھو، آر ایس ایس کے ماننے والوں سے پوچھو، اے بی وی پی کے چیلوں سے پوچھو، دنیا کے تمام انسانوں سے پوچھو، وسیم رضوی صاحب کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمارے پاس زنا سے بچنے کا کوئی حل ہے۔ اگر زنا سے بچنے کا راستہ کسی نے بتایا ہے تو تم پوچھو قرآن سے کہ قرآن زنا سے بچنے کا راستہ تیرے پاس ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آؤ مدرسے میں دیکھو، قرآن پڑھو، تمہیں زنا سے بچنے کا راستہ مل جائے گا۔ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مخاطب ہے جوانوں سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے جوانوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ قرآن مخاطب ہوتا ہے جوان بیٹیوں سے اور بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، say to the believing women that they should their gaze in God and it will protect yourself, your beauty and ornament don't show among the people in front of the people۔ اے سماج کے نوجوان بھائیوں، سماج کے لڑکیوں، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا۔ قرآن کے اس آدیش نے، قرآن کے اس فرمان نے بتا دیا کہ زنا سے بچنے کا یہی راستہ۔ کیسے؟ جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو پھر نمبر 1 دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گا، جب نمبر 1 دوسرے غیر محرم لڑکی لڑکے کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ہائے کا میسج نہیں لکھا جائے گا، جب ہائے نہیں ہوگا تو پھر ہیلو کے میسیجز بھی ایکسچینج نہیں ہوں گے، جب ہیلو کا میسج نہیں آئے گا تو پھر آئی مس یو کا میسج بھی نہیں جائے گا، پھر آئی لائک یو کا میسج بھی نہیں جائے گا، ان دا اینڈ آئی لو یو کا بھی میسج نہیں جائے گا۔ جب آئی لو یو نہیں بولے جائیں گے تو اجنبیت برقرار رہے گی، جب اجنبیت برقرار رہے گی، ایک دوسرے سے الگ الگ
رہیں گے. جب نکاحیں نہیں ملیں گی تو زنا کے واردات کم ہوں گے, اور جب زنا نہیں ہوگا, جب زنا کے واردات کم ہوں گے, زانی نہیں ہوں گے, زنا نہیں ہوگا سماج میں, تو پھر سزائے موت بھی نہیں ملے گی. کس نے بتایا راستہ وسیم رضوی؟ پوچھو اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو, اپنے لوٹیرے اور اپنے ان کرپٹ رہنماؤں سے پوچھو کہ ہے تمہارے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. جس قرآن کی آیتوں کو تم روکنے کی, بدلنے کی, نکالنے کی کوشش کرتے ہو, اس قرآن کریم کی آیتوں میں ایک سے ایک سمسیا کا سمادھان موجود. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا عبداللہ سالم چترویدی, مولانا عبداللہ سالم چترویدی. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا انشاءاللہ. میرے بھائیو, ایسا ہے, اور ان کا ایک الزام اور بڑا, بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے اسلام پر, مگر ابھی جو اس انٹرویو میں کیا بولے, وہ یہ بولے کہ تینوں خلفاء نے, تینوں خلفاء. وسیم صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہمارے جو صحابہ ہیں, اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے یو ول سکسیس, کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت عثمان تو داماد رسول بھی, دو بیٹیاں محمد الرسول اللہ کی ان کے نکاح میں. اور آپ نے کیا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے, ارے پاگل آدمی, اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو, اتنا تو جان نالج میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سلسلے وہی ختم ہو چکی, کوئی وہی آسمان سے زمین پر نہیں آنے والا, اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے. محمد الرسول اللہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے تھے. ہاں ہم جانتے ہیں, یہ تو آپ نہیں بول رہے, آپ کے ڈپلیکیٹ خدا لوگ بول رہے جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے. تو ان سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ عبداللہ سالم صاحب آئے تھے, اس بستی کا نام کیا ہے, کھڑئی میں, اور وہ بتا کر کے گئے کہ ہمارے نقلی خداؤں, جیسے فرعون کو شیطان نے کہا تھا کہ ڈپلیکیٹ خدا, کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ فرعون نے پیشاب کی بارش کروائی تھی کسانوں کے فصلوں کے اوپر. تو وہ شیطان نے کہا, ہاں فرعون نے کہا, بڑا لمبا چوڑا واقعہ وہ میں سنا ہی دیتا ہوں آپ کو. ایک موقع پر وہ ڈپلیکیٹ خدا ہے نا فرعون, تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا, مجھے خدا مانو. تو سب لوگوں نے ان کو خدا ماننا شروع کر دیا کہ بھئی طاقتور ہیں یہ. تو کسان لوگ سب کے سب پہنچ گئے فرعون کے پاس. تو فرعون سے جا کر بولا کہ یو آر مائی گاڈ, یو آر مائی کریٹر, آپ ہمارے خدا ہیں, آپ ہمارے گرو ہیں. تو ایک کام کیجئے ہمارے خدا صاحب, ہمارے رب, ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے, کھیت میں جو ہم نے دھان لگایا اس میں پانی نہیں, تو خدا را ایک کام کیجئے ہمارے خدا, بارش کروا دیجئے, نہیں تو ہمارے دھان جل جائیں گے, سوکھ جائے گا. تو اب وہ کیسے بارش کروائیں, وہ تو ڈپلیکیٹ خدا ہے. جیسے یہ وسیم رضوی کے پیچھے ڈپلیکیٹ خداؤں کی لائن لگی ہوئی, میں ان کی ابھی پول کھولتا ہوں, رکیے نا. تو یہ اب شیطان, یہ فرعون جو تھا وہ انسان تھا, وہ کوئی خدا تھوڑے ہی تھا. تو اس نے, اس کا سب سے بڑا ایڈوائزر کون تھا, اس کا پی اے, پرسنل اسسٹنٹ فرعون کا شیطان. شیطان کو بلایا, ابلیس کو دربار بلایا جاتا. ابلیس سے کہتا ہے فرعون کہ ارے شیطان کے دادا, آج تک تو بہت بولے کہ ہم ہوم منسٹر, ہم پرائم منسٹر,
اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ طاقہ کہاں ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے خدا ہیں تو پانی کہاں ہمارے کھیت میں، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کیا کرو گے؟ تو شیطان نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، ہمارے آقا ہمارے ذل الہی صبر کیجیے، آج رات بارش کروا دیتے۔ تو شیطان گیا اپنے سارے چیلے چپاٹے کو جمع کر لے اور کہا کہ دیکھو کس کس کے کھیت میں پانی نہیں ہے۔ اور سارے چیلے گئے اور جا کر دیکھا جہاں جہاں پانی نہیں وہاں پہ جا کے یورین کر دیا، پیشاب کر دیا۔ اب کھیت سب کا بھر گیا۔ اب بھر جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو کسان لوگ گئے کہ آج تو ہمارے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ بارش کروائیں گے، تو جا کر دیکھتے ہیں وہاں پہ تو واقعتاً بالکل کھیت میں پانی ایک دم بھرا پڑا ہے۔ سارے کسان اور متیقن ہو گئے کہ ہمارے خدا یہی ہے اور کوئی خدا ہی نہیں۔ لیکن جوں دھوپ تیز ہوتی گئی تو دھوپ کی تپش سے پیشاب کے اندر سے اسمیل آنی شروع ہوئی، بدبو شروع ہو گئی۔ تو اب جو کسان لوگ تھے ان کے ناک میں اب جب وہ بو پہنچی، اب سب آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ پانی کیسا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں کہ سارے کسان چلتے ہیں اپنے خدا کے پاس، چونکہ بارش انہوں نے کروایا۔ اب خدا کے پاس آئے، فرعون کے پاس، کہ ذل الہی اے ہمارے آقا ہمارے مولا، بارش تو بہت اچھی کی آپ نے، لیکن پانی کہاں سے لایا؟ کون سے بادل سے پانی برسایا کہ اس میں سے بدبو آ رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بدبو آ رہی پانی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ، آج کل آنا پھر میں بتاؤں گا کہ فرشتے نے کیا گڑبڑی کی، میں پوچھوں گا۔ ان کا فرشتہ کون؟ وہی ابلیس۔ ابلیس کو پھر بلایا، پھر بلانے کے بعد کہتا ہے کہ ارے یہ تم نے بارش کیسے کروایا؟ وہ لوگ شکایت کرنے آئے تھے، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر بارش ہم نے جو کروائی پانی کی نہیں کروائی، بلکہ بارش ہم نے پیشاب کی کرائی، اور پیشاب کی بارش میں ہوئی تو دھوپ اس کے اوپر جیسے پڑے گی تو اس سے اسمیل پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کمبخت تم ابلیس ہو، تم شیطان ہو، تمہارے پاس اتنے چیلے چپاٹے ہیں تو پیشاب کی بارش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تالاب سے پانی اٹھوا لیتے، بارش کروا دیتے، یا کسی بادل کو لاتے، بارش کروا دیتے۔ تو پتہ ہے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا جہاں تم جیسے نقلی خدا ہو اور مجھ جیسا شیطان جس کا پرسنل اسسٹنٹ ہو، تو وہ پیشاب کی بارش نہیں ہوگی تو کیا من و سلوا کی بارش ہوگی؟ تو یہ وہی والا حساب کتاب ہے کہ جہاں وسیم رضوی جیسا نیتا ہو اور ان کے خدا پیچھے ان پڑھ